بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اچھا حسن بھائی، اسلام کے پولیٹیکل سسٹم پر کافی سوالات کیے گئے، تو میں استاذ کی ایک رائے کے اوپر چاہوں گا کہ آپ کلیریفیکیشن دے۔ لوگ غامدی صاحب پہ بڑے اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے مابین جو سیاسی تنازعات ہوئے اس پر غامدی صاحب نے جو ایک رائے بھی دی، آپ اس سے واقف ہوں گے، تو اس کو اگر آپ واضح کرنا چاہیں کہ صحابہ کرام کی سیاسی بصیرت، ان کی سیاسی کارکردگیوں کو ہم دین سے ریلیٹ کر کے کیوں بیان کرتے ہیں، کہ سیدنا علی کا ایک سیاسی سٹانس ہے، حضرت معاویہ کا ایک سیاسی سٹانس ہے، خلفۂ راشدین کا دیکھ لیں تشیع ایک الگ رائے رکھتے ہیں۔ تو اس کو اگر آپ واضح کر دیں کہ وہاں پر غامدی صاحب بتانا کیا چاہتے ہیں کہ سیاست ایک الگ چیز ہے اور دین ایک الگ چیز ہے، اور کسی مسلمان مفکر کا، صحابی کا، تابعی کا، یا ہمارے کسی مجتہد کا سیاست کے معاملے میں کوئی رائے قائم کرنا، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس کو اگر آپ واضح کر دیں کہ دین ایک الگ چیز ہے اور سیاست ایک الگ چیز ہے۔ جی، یہ جو آپ نے بات فرمائی نا کہ لوگ سیاسی معاملات کو دینی بنا کر کیوں پیش کرتے ہیں، بالخصوص دور اول کے صحابہ کے مابین جو تنازعات تھے، یہ لوگ نہیں کرتے، ایک طبقہ کرتا ہے، اور اس طبقے کا نام ہے اہل تشیع۔ اور اس طبقے کے جو استدلالات ہیں وہ اس وقت اہل سنت کے ہاں قبولیت پا گئے ہیں۔ ایک طبقہ کرتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ یا جو باقی سیدہ عائشہ ہیں ان کے درمیان تنازعات ہوئے ہوں، تو انہوں نے کبھی کوئی روایت اپنی برات کے حق میں لا کر اس طرح بیان کی ہو، یا اپنی ان سیاسی تنازعات کی دینی حیثیت کو اجاگر کروا کے اپنے آپ کو حق پر قرار دیا ہو؟ ذرا ایک بھی روایت ہو تو مجھے بتائیے، میرے علم میں اضافہ ہوگا، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، ان روایات پر کام بھی کرتا ہوں۔ کوئی ایک روایت مجھے بتا دیں جو دوسری طرف کے لوگ نکال کے لائے ہوں کہ ان تنازعات میں اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اور یہ اس کی دلیل ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک جانب سے ہوتا ہے، اور وہ ایک جانب سے سیاسی تنازعات کے باب میں نہیں ہوتا۔ پہلے مرحلے میں، وہ پہلے مرحلے میں ان کی دینی حیثیت کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو جس کو میں اور آپ صحابہ کے مابین اختلاف کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتے، وہ اس کو صحابہ کے مابین اختلاف قرار نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب پر جن لوگوں کو فائز کر دیا تھا، ان کو، وہ طبقہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت قرار دیا تھا، ان کو، وہ طبقہ کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لا کر اہل کساء کے اندر بیان کر دیا تھا کہ یہی ہوں گے، وہ طبقہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا کہ میرے بعد یہ تمہارے سردار ہوں گے، ان کو ایک دینی حیثیت دیتے ہیں پہلے۔ وہ دینی حیثیت دینے کے بعد ان سے متعلق جب تنازعات سامنے آتے ہیں تو اس کو دینی بنایا جاتا ہے۔ تو وہ مجبوری ہے، اس لیے کہ اگر آپ ان کو دینی نہیں بنائیں گے تو ان کے اقدامات کی توجیہ کیا ہوگی؟ اس لیے کہ پہلے آپ طے کر چکے ہیں کہ یہ تو معمور من اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تکوینی سنت کے تحت روئے زمین پر اب ان کو کچھ کام کرنا ہے۔ تو اگر وہ کام وہ کرنے آئے ہیں اور ان سیاسی تنازعات میں وہ الجھ گئے ہیں اور اس میں کوئی اقدام کیے، تو اس کی کوئی دینی توجیہ کرنی پڑے گی نا آپ کو۔ اگر آپ دینی توجیہ نہیں کریں گے تو آپ کا مقدمہ گر جائے گا، اس میں کنسسٹنسی نہیں رہے گی۔ تو اگر آپ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں تو ان کی مجبوری ہے دینی توجیہ کرنا، اس کو دینی بنانا، کیونکہ اگر آپ وہ دینی نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ انسان تھے، ان کے ہاں سیاسی خواہشات بھی تھیں، ان کے ہاں حوصلہ مندی بھی تھی، ان کے ہاں عزم بھی تھی، ان سب میں اقتدار کو حاصل کرنے کی خواہش بھی تھی۔ انسانوں میں ہوتی ہے بھائی، یہ کوئی بری بات ہے؟ تو یہ سب چیزیں ماننی پڑیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں تو مانے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف مانے تو وہ جو دینی تصور بنا لیا ہے اس کے تحت تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے نا۔ تو اس پورے 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 تناظر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اہل تشیع کا اس نقطہ نظر کو سمجھنا چاہیے جو انہوں نے ان ہستیوں کے بارے میں طے کر لیا ہے۔ جب وہ طے کر لیا ہے تو اب اس کے بعد ان کے ہر سیاسی تنازع کو دینی رنگ دینا ان کا ناگزیر مجبوری ہے۔ تو اس میں حسن بھائی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع کے اس نقطہ نظر کا اثر اہل تسنن کی عوام پر بھی پڑا ہے، کہ وہ ٹھیک ہے صحابہ کرام کو معمور من اللہ تو نہیں مانتے، لیکن صحابہ کرام کے جو سیاسی سٹانس ہے اس کے پیچھے آقا علیہ السلام کی کسی روایت کو وہ کھڑا کرتے ہیں۔ تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اہل تشیع کا اثر اہل تسنن پر بھی پڑا ہے؟ بالکل پڑا ہے، میں نے تو اسی کا ذکر کیا ابھی کہ اصل میں تو یہ ان کا نقطہ نظر تھا جس کو اہل سنت نے اپنا لیا، اور وہ اس وقت اس کو اپنائے ہوئے ہیں اور اسی مقدمے کو پیش کرتے ہیں۔
تو وہ پورا مقدمہ اپنا ہے نا، یعنی جن لوگوں نے یہ مقدمہ ان تک پہنچایا ان کا مقدمہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ سیدنا معاویہ کے ساتھ جنگ میں سیدنا علی برحق تھے، کہ صرف یہ مقدمہ ہے ان کا مقدمہ تو اس سے بہت بڑا ہے۔ وہ تو سیدنا علی کو وہ حیثیت دیتے ہیں جو امامت کے ان کے تصور سے نکلتی ہے، ان اماموں کا سلسلہ جاری ہے، ان اماموں کی کچھ دینی حیثیتیں ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں انہوں نے ان کو دی ہیں۔ تو ہمارے ہاں چونکہ وہ پورا پیکج تو نہیں لیا گیا، لیکن پیکج کا جو ایک اسٹانس تھا، چونکہ اس میں کچھ روایتیں بھی آ گئیں، ان روایتوں سے اہل سنت کو سہارا بھی مل گیا کہ بھائی اس میں میرے تشیع کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ان روایتوں پہ کھڑے ہوئے، اگرچہ وہ جو اصل فریق تھے وہ اس سے بالکل ناواقف تھے۔ آپ سے بات بھی ہوئی تھی پہلے بھی، اس پہ ہم بات کرتے رہے ہیں کہ جو اصل فریقین ہیں وہ اس کو سیاسی تنازع کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ جو تاریخ کا لٹریچر ذخیرہ ہمارے پاس آتا ہے، کچھ تو اس میں مسلمات ہیں، مثال کے طور پہ تحکیم کا فیصلہ یہ مسلمہ تاریخی حقیقت ہے، یہ ہوا، تو اگر مثال کے طور پہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کسی کی بریت کے بارے میں، تو ان کو کیوں راضی ہونا پڑا اس بات پر کہ چاہیے حکم بناتے ہوں، کہ میں بھی حق پہ کھڑا ہوں، اللہ کی تائید و نصرت آئے گی، پیغمبر میرے حق میں فیصلہ کر کے چلے گئے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے جو ہے نا ثالثی کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ بالکل ناواقف ہے۔ ان لوگوں کو نہیں پتا کہ ہماری سیاسی تنازعات میں یہ دینی حیثیت ہے، ان کے اپنے اعزہ ان کے اقدامات پر تنقید کر رہے ہیں۔ تاریخی میں آتا ہے، سب تاریخی ہے نا چونکہ، تو تاریخی میں آپ سیدنا حسن کے ارشادات پڑھ لیجئے، انہوں نے سیدنا علی کے اقدامات پر کس طرح تنقید کی ہے، بتایا ہے کہ آپ کو اس موقع پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو کچھ ہے یہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ وہ حضرات، وہ ہستیاں اس سے بالکل مستثنا تھی کہ وہ اپنے ان تنازعات کو دینی حیثیت دے کے بیان کریں۔ جو روایتیں ضمن میں پیش کی جاتی ہیں ان کو ہم نے کھول کے رکھ دیا ہے لوگوں کے سامنے، وہ غدیر خم کی روایت ہو، حدیث کسا ہو، یا باقی جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب ہم نے بیان کر دیا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز زیر بحث ہے۔ تو وہ اہل سنت کو اس وقت اندازہ نہیں ہے کہ جس موقف کو وہ اپنا چکے ہیں وہ بتدریج ان کو وہاں لے جائے گی جہاں پر اہل تشیع کھڑے۔ تو اس میں حسن بھائی آخری بات آپ نے وہاں پر بھی مجھے نصیحت کی تھی، اگر آپ آن ایئر بھی ساتھیوں کے سامنے وہ بات رکھ دیں کہ ہمیں صحابہ کرام کے باہمی تنازعات میں کیا رائے اختیار کرنی چاہیے۔ ایک سادہ مسلمان اہل تشیع سے بے نیاز ہو کر، اہل تسنن سے بے نیاز ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھے، پیغمبر کے ارشادات کو پڑھے، یا تاریخ کا بھی مطالعہ کرے، تو ان مقدس ہستیوں سے متعلق وہ رائے کیا قائم کرے؟ یا کف لسان کر لے، یا غامدی صاحب کی طرح ایک کو غلط کہے ایک کو صحیح کہے؟ ایک سچا طالب علم کیا کرے؟ جی اگر تو آپ طالب علم ہیں، علم کا ذوق رکھتے ہیں، چیزوں کی تحلیل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ڈیفرنٹ صاحب علم جنہوں نے آراء دی ہیں ان تنازعات میں لوگوں کے مواقف کو پیش کیا ہے اس کو پڑھیں، اور علم اور عقل کی روشنی میں کسی رائے کو آپ درست سمجھتے ہیں تو اپنا لیں۔ وہ آپ درست سمجھیں یا غلط سمجھیں اس کی دینی حیثیت تو کوئی ہوگی نہیں۔ ایک دنیاوی تنازع کے اندر آپ کا ایک رجحان ہوگا، البتہ اس رجحان سے بہت ساری چیزیں سمجھنے میں آپ کو ضرور مدد ملے گی۔ عملی دنیا کے حقائق کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے مثالیت پسند اور حقیقت پسند لوگوں کے رویے میں ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور جو تنازعات ہوئے ہیں اس میں نیت اور محرکات سے اوپر اٹھ کر آپ اقدامات کی فلسفیانہ توجیہ کریں گے، یہ فائدہ ہوگا اس کا۔ تو غامدی صاحب نے بھی کوئی یہ تو نہیں کہا کہ مثال کے طور پہ یہ حق پہ تھے وہ باطل پہ تھے، یہ تو بحث ہی نہیں کی۔ انہوں نے پہلے تو یہ باور کرایا کہ سیاسی تنازعات تھے، ان تنازعات میں فریقین کے یہ مواقف تھے، ان مواقف کی روشنی میں ان کے اقدامات کا آپ جائزہ لیں، تو یہ دیکھیے یہ ان کے اقدامات کی یہ روشنی میں یہ چیز بنتی ہے، دوسری جگہ پہ یہ بنتی ہے۔ دینی ہدایت کی کہیں خلاف ورزی کی بات آتی ہے، مثال کے طور پہ سیدنا امیر معاویہ کے اقدامات میں یہ کہ جنہوں نے ملوکیت کا آغاز کیا اور قرآن مجید تو امرهم شورى بینہم کہتا ہے، اس کی وضاحت ایک عالم کے لیے ناگزیر ہے دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر تو اس نے یہ بتانا ہے کہ دین کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو وہاں پر بھی ہم نے رکھ کے بتایا کہ دین جو ہدایات دیتا ہے وہ ایک آئیڈیل ہدایت ہے، اس تک پہنچنے کا سفر کرنا ہے۔ وہ جس دور میں یہ شخص فیصلہ کر رہا ہے اس سے آپ تقاضا کر رہے ہیں تو ذرا اس کے 1500 سال بعد تک کوئی نظام بنا کے دکھا دیتے۔ تو انہوں نے جو اقدامات کیے اس کو خلاف دین نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ ایک دین کے عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ صحابہ اکرام کے اس طرح کے جو اقدامات تھے وہ دین کی ہدایت کو سامنے رکھ کر کیے گئے تھے۔ تو ایک عام طالب علم
سب سے پہلے اپنے آپ کو تعصبات سے بلند کرے، اس کے بعد ان تنازعات کو دینی تنازعات کا رنگ دینے کے بجائے جو انسانوں کے مابین تنازعات ہوتے ہیں اس کی روشنی میں اس کو رکھ کے دیکھے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ فریقین کو ان کے مواقف کی روشنی میں رعایت دینے کی کوشش کرے، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ حق و باطل کی جنگ نہیں بنے گی۔